یوں تو ننھے میاں بڑے ہی نیک اور فرما بردار بچے تھے۔ وقت پر اٹھتے، صاف ستھرا لباس پہنتے، سب کا کہا مانتے تھے۔ بس بری عادت تھی تو محض اکا جو ایک کام شروع کرتے تو اسے ختم کیے بغیر ہی دوسرا کام شروع کر لیتے۔ دماغ میں کوئی خیال آتا نہ تھا کہ اسے عملی جامہ پہنانے کی تیاری شروع کر دیتے۔ ایک دن صبح سویرے اٹھے، ناشتے سے فارغ ہوتے ہی خیال آیا کہ آج پڑھائی کی چھٹی کرتا ہوں اور پرانی البم نکال کر اس میں تصاویر اور ٹکٹیں لگاتا ہوں۔ سوچنا کیا تھا، بھاگ کر کمرے کی جانب گئے اور الماری سے البم نکال کر دری بچھا کر بیٹھ گئے۔ پاس گوند بھی رکھ لی۔ اب کام شروع کرتا ہوں کہ اچانک سے اس خط کا خیال دماغ میں آ گیا جو تقریباً ہفتہ پہلے ننھے میاں کو ان کے دوست نے لکھا تھا۔ سوچا کہ اس خط کا جواب دینا زیادہ ضروری ہے تو میز کی طرف لپکے۔ خط نہ ملنے کی صورت میں بھکلاہٹ سے میز کے دروازوں کو الٹنے پلٹنے لگے۔ آخر ایک کونے میں نیلا لفافہ نظر آ ہی گیا۔ خط کو کھولا اور ایک بار پھر پڑھنے لگے۔ پڑھنے کے بعد جواب لکھنے کی تیاری شروع کی۔ صفحہ اور قلم لے کے جیسے ہی بیٹھے، باہر سے گملہ ٹوٹنے کی آواز ننھے میاں کے کانوں میں پڑی۔ خط وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو یہ کارنامہ بلی مہارانی کا نکلا۔ اتنے میں باورچی خانے سے پکوڑوں کی خوشبو آنے لگی۔ ننھے میاں جو کھانے کے بے حد شوقین تھے اور باورچی خانے کی طرف جانے سے نہ رک سکے اور پکوڑوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اسی دوران ننھے میاں کا ننھا منا بھائی ان کے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ دری پر پڑی گوند تصاویر اور ٹکٹیں اسی کسی نعمت سے کم نہ دکھیں، لہٰذا اس نے اپنے ہاتھوں سے کینچی کا کام لیتے ہوئے سب کچھ پھاڑ ڈالا۔ ابھی بھی جی نہ بھرا تو گوند کو گرا کر چکھنے لگے۔ ذائقہ پسند نہ آیا تو اسے چھوڑ دیا۔ اتنی دیر میں ننھے میاں پکوڑوں سے لطف اندوز ہو چکے تھے تو کمرے کا خیال آنے پر کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازے کھولتے ہی قیامت سا منظر دیکھنے کو ملا۔ ننھا منا بھائی تمام چیزیں برباد کر چکا تھا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ اس کی شکایت کروں تو کس سے کروں؟ ڈانٹ خود کو ہی پڑے گی کہ 100 بار ہدایت کے باوجود میں نے اپنے کام مکمل کیے بغیر کیوں چھوڑ دیے۔ اس دن تو ننھے میاں کی اپنی اس برائی سے بھی جان چھوٹ گئی اور ننھے میاں نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔